السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد ارشد۔ آج خاص پروگرام کا موضوع ہے شاہی مسجد باغیامہ کے 100 سال۔ شاہی مسجد باغیامہ کا شمار حیدرآباد کی تاریخی مسجدوں میں ہوتا ہے۔ آصف جاہی دور حکومت میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی تھی۔ کس آصف جاہی حکمران نے اس مسجد کو تعمیر کروایا تھا اور کون سے آصف جاہی حکمران اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کرتے تھے؟ یہ ساری تفصیلات ہم اس پروگرام میں دیکھیں گے اور مسجد سے جڑی اہم باتوں پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ شاہی مسجد باغیامہ نامپلی کا شمار حیدرآباد کے تاریخی مسجدوں میں ہوتا ہے۔ شاہی مسجد باغیامہ کا سنگ بنیاد سن 1924 میں رکھا گیا تھا اور اس کی تعمیر سن 1933 میں مکمل ہوئی تھی۔ نظام ہفتم نواب میر عثمان علی خان نے شاہی مسجد باغیامہ کو تعمیر کروایا تھا۔ شاہی مسجد باغیامہ کو مسجد عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ فن تعمیر کے اعتبار سے یہ تاریخی مسجد خوبصورت اور اسلامی فن تعمیر کا شاہکار مانی جاتی ہے۔ اس مسجد کی 3 گنبدیں ہیں۔ 3 گنبدوں میں 2 بڑی گنبدیں اور ایک چھوٹی گنبد ہے اور مسجد کی گنبدوں کے ساتھ 2 میناریں بھی ہیں۔ مسجد میں مصلیوں کو وضو کرنے کے لیے صحن میں حوض بھی تعمیر کیا گیا تھا اور جب کبھی حوض کے فوارے کھولے جاتے ہیں تو اس کا منظر کافی حسین ہوتا ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ آصف جاہی حکمران جو بھی عمارت یا مسجد تعمیر کرواتے تھے تو اس میں پوری شان و شوکت اور فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ملحوظ رکھا جاتا تھا اور یہ تمام خوبیاں شاہی مسجد باغیامہ میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ مسجد کا اندرونی حصہ بھی کافی خوبصورت نظر آتا ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے میں خوبصورت کمانیں ہیں اور مسجد کی کمانوں اور دیواروں پر ڈیزائن اور اس پر آیتوں کو تحریر کیا گیا۔ مسجد کے اندرونی حصوں میں آیتوں اور اشعار کو تحریر کرنے کے علاوہ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے سن اور تاریخ بھی درج ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نظام ہفتم نواب میر عثمان علی خان اس شاہی مسجد میں نماز جمعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادا کرتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ نواب میر عثمان علی خان نے نماز جمعہ کی ادائی کے لیے شاہی مسجد باغیامہ کو تعمیر کروایا تھا۔ ابتدا میں اس مسجد میں صرف نماز جمعہ ادا کی جاتی تھی۔ سقوط حیدرآباد کے بعد شاہی مسجد باغیامہ میں 5 وقتہ نمازوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج یہ شاہی مسجد مسلمانوں، خاص طور پر نئے شہر کے مسلمانوں کا مرکز مانی جاتی ہے۔ شاہی مسجد باغیامہ میں نماز جمعہ میں 4000 مصلی نماز ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے جمعوں میں مصلیوں کی تعداد اس مسجد میں 10,000 سے تجاوز کر جاتی ہے۔ شاہی مسجد باغیامہ کی تعمیر اور تاریخ پر اس مسجد کے امام و خطیب مولانا احسن حمومی نے تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ محترم ناظرین کرام، شاہی مسجد باغیامہ نامپلی جس کا نام ہے مسجد عثمانیہ، مسجد عثمانیہ المعروف بھی شاہی مسجد، تو شاہی مسجد باغیامہ میں واقع ہے، اسمبلی کے بالکل بازو ہے۔ یہ مسجد دراصل سلطنت آصفیہ کے آخری فرمانروا
آصف جاہ سابع میر عثمان علی خان بہادر نے اپنے خاص مصاحبین کے ساتھ اور اپنے وزراء کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد کو یعنی تعمیر کروایا تھا، اور مسجد کی ابتدا میں یہی ہوا کرتا تھا۔ یہ شاہی مسجد اس لیے ہے کہ اس وقت آخری فرما روا آصف جاہی دور کے جناب عثمان علی خان صاحب یہاں پر جمعہ کی نماز ادا کرنے اپنے تمام وزراء کے ساتھ اور اپنے تمام مصاحبین کے ساتھ یہاں تشریف لایا کرتے تھے، اور مسجد کی تعمیر کے بعد سے لے کر آج تک یہ مسجد الحمدللہ بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اور پورے طور پر ایکٹیو ہے۔ ابتدائی دور پر صرف جمعہ کی نماز ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد 5 وقتہ نمازیں الحمدللہ یہاں پر ہوا کرتی ہیں، اور پھر اس مسجد کے اندر الحمدللہ روز بروز اس مسجد کے مصلیان کرام میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس وقت جہاں 2 صف اور 3 صف لوگ ہوا کرتے تھے، آج شہر حیدرآباد کی بڑی مساجد میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور جمعہ کے نماز میں تقریباً 4000 سے زائد لوگ ہوتے ہیں، اور رمضان المبارک میں اس کا پورا احاطہ الحمدللہ مکمل بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تقریباً 10,000 سے زائد لوگ پورے حیدرآباد، سکندرآباد اور اضلاع سے بھی لوگ یہاں پر نماز تراویح اور تہجد ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ویسے بھی نماز کو آتے تھے یہاں پہ، ان کے ہی جو ہے شاہی مسجد ہے نا اس کا، تو ہم بھی پڑھتے ہیں نماز، صبح میں فجر آتے ہیں، کبھی دن میں بھی آ جاتے ہیں۔ بڑا اچھا انتظام ہے مسجد کا الحمد للہ ماشاء اللہ۔ مسجد بھی ماشاءاللہ اچھی ہے، بہت پرانی نظام کے زمانے کی بنی ہوئی مسجد ہے، اور کافی مصلی آتے ہیں یہاں پر خاص طور پر نماز کے لیے۔ ایون پبلک گارڈن کسی وجہ سے بند رہا تو بھی نماز چالو ہوتی ہے یہاں پر، مسجد چلتی رہتی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے نکاح کی وہ بھی ہوتی ہیں یہاں پر، پورے فیسلٹیز بھی۔ شاہی مسجد باقیامہ میں 5 وقتہ نمازوں، نماز جمعہ کے علاوہ نماز تراویح کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں شہر کے علاوہ اضلاع کے مسلمان اس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، اور یہاں افطار کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ مسجد کے اطراف آبادی نہ ہونے کے باوجود یہ شاہی مسجد باقیامہ آباد ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہاں نمازوں کے اہتمام کے علاوہ مختلف دینی اور اصلاحی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہے۔ تمام مسلکوں کے افراد اس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ شاہی مسجد باقیامہ میں دینی تعلیمی کورس کا انتظام بھی ہے۔ مسجد میں حفظ اور عالم کورس کا نظم بھی ہے۔ شاہی مسجد باقیامہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے مقابلوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس مقابلے میں حیدرآباد کے علاوہ اضلاع اور بیرونی ریاستوں کے لڑکے اور لڑکیاں بھی شرکت کرتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہونے والے مقابلے میں کامیاب لڑکے اور لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور ان میں انعامات بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ مولانا احسن حمومی کا ماننا ہے کہ اس مسجد میں جو دینی، تعلیمی اور اصلاحی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہے وہ مثالی ہے۔ عام طور پر مسجدوں میں عقد اور نکاح کی محفلیں ہوتی ہیں، مگر شاہی مسجد میں عقد کی محفلیں کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے۔ اس مسجد میں خاندانی اختلافات کو دور کرنے کے لیے کونسلنگ سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے۔ یہاں پر صبح فجر سے لے کر کے رات میں 10 بجے تک مکمل ایکٹیو ہوتی ہے مسجد۔ نمازوں کے علاوہ یہاں پر طلباء کے حفظ کا انتظام، ان کی دینی تعلیم کا انتظام، ان کی تربیت کا انتظام، پھر عالم کورس بھی چلتا ہے یہاں پر خاندانی اختلافات کو دور کرنے کے لیے یہاں کونسلنگ سینٹر بھی چلتا ہے۔ یہاں پر نکاح ہوتے ہیں، اور نکاح فجر میں بھی ہوتے ہیں، ظہر میں بھی ہوتے ہیں، عصر میں بھی ہوتے ہیں، مغرب میں بھی ہوتے ہیں، اور عشاء میں بھی ہوتے ہیں۔ نکاحوں کا انتظام بھی ہوتا ہے، تعلیم و تربیت کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ ہفتے واری درس قرآن ہوتا ہے، ہر اتوار بعد نماز ظہر الحمدللہ درس قرآن ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ماہ ربیع الاول کے اندر تقریباً 13 روز تک
بڑے پیمانے پر 12 روزہ محافل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوری سیرت حضور کی بیان کی جاتی ہے۔ الحمدللہ اس مسجد کے اندر تمام دینی متبرک شب و روز، شب معراج، شب برات، شب قدر میں بڑی تعداد اضلاع سے، شہر بھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رمضان المبارک میں 3 دہوں میں، تراویح میں اور 3 دہے تہجد میں بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر الحمدللہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے خاص طور پر خلفائے راشدین کی فاتحہ کے موقع پر نواب میر عثمان علی خان کے زمانے سے یہاں پر اہتمام ہوتا ہے کہ بھئی یہ یعنی تاریخ اسلام اور خلفائے راشدین کے وصال کے موقع کے اوپر ان کے ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے سیدھے جانب ایک نیاز خانہ ہے، آپ دیکھیں یہ نواب میر عثمان علی خان صاحب کے دور میں یہ اس کے اندر نیاز ہوتی تھی۔ جمعہ کی نماز کے بعد، نماز جمعہ کے بعد ایک جانب خواص کی نیاز ہوتی تھی اور ایک جانب عوام کی نیاز ہوتی تھی۔ یہ اس جانب کا جو ہے یہ خواص کی نیاز ہوتی تھی، یعنی جو ان کے ساتھ نواب حضرات ہوتے، خواص ہوتے، ان کی نیاز ہوتی، اور اس جانب عوام کی نیاز ہوتی، اور یہ نیاز خانے تھے۔ نماز جمعہ کے بعد نیاز بڑھتی تھی اور وہ نیاز خانوں کے طور پہ آج بھی مشہور ہے۔ اور پھر یہ وقف ہے، وقف کے تحت ہے، اس کی گزٹ ہے۔ گزٹ میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ مسجد اور مسجد کے ساتھ تقریباً 3800 گز تقریباً یہ وقف پراپرٹی ہے، اور اس کے اندر یہ بلڈنگز وغیرہ سب وقف ہیں، وقف کی گزٹ موجود ہیں، اور الحمدللہ تقریباً تمام چیزیں وقف کے منشا کے مطابق یہاں پر استعمال ہو رہی ہے۔ شاہی مسجد باغیامہ حکومت تلنگانہ کے محکمہ اقلیتی بہبود کی نگرانی میں ہے۔ اس تاریخی مسجد کے تمام امور محکمہ اقلیتی بہبود انجام دیتا ہے۔ آصف جائی سلطنت کے زوال کے بعد یہ حکومت ہندوستان یعنی یہاں کی ریاستی حکومت اس کو اپنے پاس لی، اور ابتدائی طور پر انڈومنٹ میں یہ مسجد تھی، پہلے صرف خاص میں تھی، اس کے بعد انڈومنٹ میں گئی، انڈومنٹ میں سے اب مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اس کا ذمہ دار ہے۔ ڈائریکٹ یہ اور مکہ مسجد مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ذمے ہیں۔ اس مسجد کے اندر الحمدللہ ایک خطیب صاحب ہوتے ہیں اور ایک مؤذن صاحب ہیں اور دیگر اسٹاف ہیں، یعنی صفائی وغیرہ کے اسٹاف ہیں۔ الحمدللہ مسجد حاضہ میں میرے دادا جان جو جامعہ نظامیہ کے شیخ التجوید اور شیخ الحدیث بھی رہے ہیں، وہ سب سے پہلے خطیب رہے۔ اعلیٰ حضرت میر عثمان علی خان نے اپنے ہاتھ سے اور اپنے طرف سے ان کو بطور خطیب یہاں پر مقرر کیا، اور اپنے فرمان کے ذریعے ان کی خطابت یہاں پر رکھی، اور آپ تقریباً 50 سال تک اس مسجد کے اندر خطابت و امامت کا فریضہ انجام دیے۔ دادا جان قبلہ کی تشریف لے جانے کے بعد، وصال کے بعد، انہی کی زندگی میں میرے والد ماجد بزرگوار حضرت مولانا شاہ محمد بن عبد الرحمن الحمومی قادری صاحب، جو اس مسجد کے اندر دادا جان کی جگہ پر خطیب و امام ہوئے، وہ خطابت و امامت یہاں پر فرماتے رہے۔ تقریباً 30 سے 33 سال تک وہ یہاں پر الحمدللہ اور اس سے زائد یہ عرصہ یہاں پر خطابت کے فرائض انجام دیے۔ والد ماجد بزرگوار کے حین حیات میں اس ناچیز کو، اس خادم کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ اب یہاں پر اس مسجد کی خطابت، امامت اور مذہبی امور جتنے ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری حکومت تلنگانہ نے اس ناچیز کو دی ہے، اور اب یہ ہماری تیسری نسل ہے کہ ہم لوگ یہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ پرانے شہر میں جس طرح مکہ مسجد کو مرکزی اہمیت حاصل ہے، ویسا ہی نئے شہر میں شاہی مسجد باغیامہ کو اہمیت حاصل ہے۔ شاہی مسجد باغیامہ کی تاریخ پر روشنی ڈالنے کے بعد ہم اگلے پروگرام میں پبلک گارڈن، باغیامہ، جبلی ہال اور دوسرے تاریخی مقامات پر روشنی ڈالیں گے۔ فی الحال
اس پروگرام میں اتنا ہی. آپ کے میزبان محمد ارشد کے ساتھ کیمرہ مین سید مبین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.